بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھا کر باتیں بیان فرمائی. کہیں مکے کی قسم، کہیں زیتون کی قسم، کہیں انجیل کی قسم. لیکن یہاں تیسرے پارے میں سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ 10 چیزوں کی قسم کھا کر ایک بات کریں. اور یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. ضرورت تو اس بندے کو ہے جس کے اندر تاکید بیان کرنا مقصود ہے. ان عام باتوں کی قسم کھائی کے جو انسان کے نزدیک عام ہوگی. والشمس سورج کی قسم، وضحاها اس کی روشنی، اس کی چمکنے کی قسم، والقمر اذا تلاها چاند کی قسم، والنهار اذا جلاها دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها رات کی قسم، والسماء وما بناها آسمان کی قسم، اور اس کو تعمیر کرنے کی، بنانے کی قسم، اور زمین اور جو اس کو بچھایا اور پھیلایا اس کی قسم، ونفس وما سواها اور نفس کی قسم اور جو اس کو بنا کرتی ہے. تو 10 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اس نفس کے اندر اللہ نے نیکی کو بھی ڈال رکھا ہے اور بدی کو بھی ڈال رکھا ہے. تقویٰ بھی اللہ نے اس نفس کے اندر رکھا ہے اور اس نفس کے اندر فجور گناہ بھی رکھا، نافرمانی بھی رکھی ہے. قد افلح من زکاها بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاکیزہ بنایا. جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہوا. وقد خاب من دساها اور جس نے اپنے نفس کو میلا کچیلا کیا وہ رسوا ہوا. اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر اس کا خیر اور اس کی شر، اس کی برائی یہ اللہ نے اس کے اندر ڈال دی. اب کوئی شخص اگر اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے. اور جس کا نفس میلا کو جیلا ہوتا ہے، پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ رسوا ہو جاتا ہے، گھاٹے میں لیتا ہے، نقصان میں لیتا ہے. اب تزکیہ نفس کو سمجھنے کے لیے کہ وجود کو پاکیزہ اللہ کیسے بناتا ہے، کیسے طریقہ بتایا اللہ نے. اب پھر یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ بہت پوچھتے ہیں لوگ. نفس انسان کا نفس درست ہونا چاہیے، نفس کی شرح سے یہ نفس انسان کو بہکاتا ہے. علامہ راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں انہوں نے قرآن حکیم کے اندر آنے والے الفاظ کے بارے میں جو دین اسلام کے اندر مراد ہوتی ہے اس کو بیان فرمایا. فرمایا کہ نفس کہتے ہیں اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو چاہنے کی جو طاقت رکھی ہے اس کو نفس کہتے ہیں. آج میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے،
آج نماز پڑھنے کو دل نہیں کر آج میرا دل کر رہا میں روزہ رکھوں آج میرا دل کر رہا میں یہ کام کروں انسان کا نفس خیر اور شر کو چاہنے کی جو اللہ نے طاقت انسان کے اندر رکھی ہے اس کو کہتے ہیں اور اس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود 3 قسمیں بتایا. ایک قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا. 13ویں پارے کی پہلی آیت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. یہ نفس بہت زیادہ سرکش ہوتا ہے, بہت زیادہ برائی کا گناہ کا حکم دینے والا. ان النفس لأمارة بالسوء, یہ ہے نفس امارہ, برائی پہ بھڑکانے والا. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے. اس نفس کو ایسے شخص کو جس کا نفس یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس پر پتنے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے درد کو اس نقطۂ نظر سے سننا ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں تجزیہ کر سکے کہ میرا نفس کیسا ہے. دوسرے کے بارے میں نہیں پتا لگا. ہمارے یہاں مارکیٹ میں بہت ہوتا ہے دوسرا ایسا فلاں ایسا نہیں کہتا. انسان غافل ہوتا ہے. آپ کے درد سے اپنے اندر خود احتسابی کی ایک کیفیت انسان کے اندر آ جائے, خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے میرا نفس کس کیٹیگری کا, ان 3 میں سے کس قسم کا میرا نفس, خود انسان اپنا تجزیہ ہے. نفس ہمارا برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا, جس کو برائی میں مزہ آتا. عجیب بات کہنے لگا ہوں, ایسے شخص کو جس کا نفس ہمارا ہوتا ہے اس کو دوسروں کو تکلیف پہنچا کے مزہ آتا ہے, دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچا کر مزہ آتا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچتا دیکھ کر مزہ آتا ہے, دوسرے کا کاروبار بگڑتا ہوا دیکھ کر مزہ آتا ہے, دوسرے کے بچوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے. ممکن ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ یہ جب آپ کے دوسروں کو دکھ دیکھ کر مزہ آتا ہے, کوئی صاحب سیڑھیوں سے اتر رہے ہو نا اور پھسل جائے, ضرورت نہیں کھائے, چوٹ لگے گی, لیکن ان صاحب کو پیچھے سے احساس سنائی دے. کبھی بارش ہو جائے اور کچن میں بندے کا پاؤں پھسل جائے تو آپ کو احساس سنائی دے. پھر گیا ہے بندہ, اس کے کپڑے بھی خراب ہوئے, اس کے چوٹ بھی لگی اور اس بندے کا کتنا بالکل ہوا ہے ایسا لگا. ہمارے دفتروں کا ماحول, ہمارے کاروبار کا ماحول دیکھا, اس کی کھینچائی ہوئی ہے, اتنا مزہ ہنستا ہے ایسے لگا. دوسرے کی ذلت دیکھ کر, دوسرے کی بے عزتی دیکھ کر مزہ آتا ہے. دفتروں کے کاروبار کے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نفس ہمارا کی گھروں میں اور خواتین میں اور بچوں میں پہچان یہ ہوتی ہے. آپ کا بچہ پاس ہو جائے نا تو خاندان میں اتنی جلدی خبر نہیں پھیلے گی. کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ بچہ پاس ہو, اور اگر کسی کا بچہ فیل ہو جائے چند سیکنڈ چاہیے پورے خاندان میں خبر پھیلنے کی. کیوں بوکھلا دے دو مزہ, دوسرے کی برائی بیان کر کے مزہ, دوسرے کو نقصان میں دیکھ کر مزہ آتا, دوسرے کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا. اور جب محبت ہوتی ہے آپس میں وہاں مزہ نہیں آتا. کبھی باپ نے دیکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر بیان کرتا ہو یہ میرا بیٹا فیل ہو گیا, بات نہیں کہتا, ماں نہیں کہتی. کبھی حقیقی بھائی نہیں کہتا, کبھی سچا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو ریلیز کر کے اس کو کبھی مزہ نہیں آتا. یاد رکھنی, جب کسی دوست کو دیکھ لینا کہ یہ مجھے ریلیز کر کے اس کو مزہ آ رہا ہے, سمجھ لے واقعی کا ساتھ ہے, دوست نہیں, دوست وہ ہے جو آپ
میں دیکھیں تو کام ہے. آپ کے عیب کو چھپائے, آپ کی برائی کو چھپائے, آپ کی عزت کرے, آپ کی بے عزتی پر اس کا دل دکھ جائے, یہ تو اور نفس ہمارا کس کا ہوتا. یہ جو باتیں بتائیں بہت حیرت ناک باتیں. اگر ساس اور بہو میں محبت نہ ہو تو بہو کو دکھ میں دیکھ کر ساس کو سوچتی ہے پیٹ میں نہیں کیا آج شام آ گئی ٹھیک ہو, ساس کو مزہ آ, نندوں کو مزہ آتا ہے, بیوی کو جب خامن جھاڑتا اس کو ذلیل کرتا بات اٹھاتا مارتا چپڑ میں بڑے لوگوں سے سارے گھر والے بات جب بیوی کا ہاتھ اٹھایا جاتا جیسے ہمارا ایگزام ہو اور یہ انتہائی معاشرے کا خطرناک نفس ہے. یہ وہ نفس ہے جو دوسرے انسان کو بتاؤ آپ قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر پیسے لگا. یہ انتہائی انسانیت ہے, انتہائی انسانیت ہے. انسان سے ہمارا آج اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سمجھنا ہوگا, بچوں کی تربیت کرتے گھر میں بچیوں کی چھوٹی بچوں کی بھی تربیت کرتے ہوئے معصوم بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سمجھانا ہوگا کیا دوسرے کی کاپی چھپا دی, اس کی کتاب چھپا دی, اب مزے لے رہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, یہ مزے لے رہا ہے, بولے گا میں نے اس کا موبائل چھپا دی, دیکھو ٹماٹر وغیرہ وہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے, ادھر ڈھونڈ رہا ہے, موبائل ڈھونڈ رہا ہے, چاویاں ڈھونڈ رہا ہے, اس کو جناب مزہ آ رہا ہے. نفس ہمارا, نفس ہمارا دوسرے کو دکھ پہنچا کر مزہ آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا, جہاں ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی لاٹھی بھی چھپا دے, آپ کو پکڑ لیں, اگر کسی کی لاٹھی بھی چھپا دے اور اسے تکلیف پہنچے, لعنت الملائکہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دوسروں کو دکھ پہنچا کر کس طرح مزہ آتا ہے. آپ نے بیچ کر پکڑا ہوا یا بھی کام کر بیچ کر پکڑا ہوا, یوں کرتے وہ پیچھے ہٹ جاتا رہ گیا, ہاتھ میں کوئی کینچی پکڑی ہوئی ہے, کوئی تیز چیز پکڑی ہوئی ہے, یوں کرتے بھائی کی طرف بھی آپ کی بات یوں کرتے شراب, دوسرا ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل جاتا ہوا. اگر کوئی شخص, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے, صحابہ کی روایت ہے, کہ اگر کوئی شخص بحقیقت تیز دھار چیز کے ساتھ کسی کو ڈراتا ہے, لعنت الملائکہ ہے اس وقت فرشتے پر لعنت کر رہے ہیں. صرف ڈرایا ہے جنا, ابھی وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا, صرف یوں کر کے کیا سر وہ بھی کہہ رہی ڈرایا, تکلیف پہنچائی نا دوسرے, یہاں مزے لیتے کتنا طرح سے مذاق کر رہا ہے, یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچا کر مزے لے رہا ہے. میں نے بتایا گھروں کا ماحول, دوستوں کا ماحول, بچوں کا ماحول, یہ انسان کاش اس کا گھروں کے اندر یہ مزاج بن جائے کہ اس کو دوسروں کو تکلیف دے کر اس کو مزہ آ, اور اگر مزہ آ رہا ہے تو اسی سب پہچان یاد رکھ لیجیے گا. یہاں سے ہمارا وقت نہیں ہے کو درست کرنا ہو, پاکیزہ نفس نہیں, اس کی پاکیزہ سوچ نہیں, اس کو کہتے ہیں نیگیٹو پرسنالٹی, نیگیٹو پرسنالٹی, بندے کی شخصیت منفی ہوتی ہے, نیگیٹو سوچ, نیگیٹو اپروچ, منفی سوچ, اس کو خراب کرو, اس کو خراب کرو, اس کو بےعزت کرو, اس کو ذلیل کرو, اس کو بلا کرو, اس کو نقصان پہنچاؤ, اس کی غیبت کرو, اس کی برائی بیان کرو, اس کے کام کھیچو, یہ آگے پوجا آ جائے, اس کی کیوں جیسی ہو رہی خاندان کے اندر, اس کے کام میں کھیچو, اس کو ذلیل کرو, اس کو جو ہے بتاؤ. لیکن کچھ نفس ہمارا خاندان کو جاتا ہے, نفس ہمارا گھروں کو جاتا ہے, نفس ہمارا دوستوں کو جاتا ہے, نفس ہمارا بیوی بچوں کو دور کرتا ہے, نفس
تزکیہ ہے نا، روزے سے تزکیہ ہے نا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آج کا موضوع یہی ہے. ایک قسم کو اللہ نے بتایا کہ نفس امارہ، برائی کو بھڑکانے والا نہ، برائی کے مذاق کرنے بتا بڑا خطرناک کتنی سیر کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آپ نے سوچا ہے. نمبر 2، دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی بتائی سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2. سورۃ القیامہ 29 آیت نمبر 2. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس اللوامہ ملامت کرنے والا. آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذرا نفس ہمارا تو ذرا قدرے دیکھ کرے ذرا نیچے. نفس اللوامہ ملامت کرنے والا نہ، اچھے کام نہیں کرتا ہے کہ برے کام ہوتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تو آپ سے شادی کرنی اچھی کام نہیں کرتا، نمازیں بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن رخصہ لگاتے ہوئے کبھی کبھی کہہ دیتا ہے اس کو لگا دیتا ہے تو اس آپ کو ملامت کرتا ہے اپنے ہاتھوں نہیں دینی ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، اس کو بدزبانی نہیں کرنی چاہیے. وہ برا والا کرنا چاہیے، سارے کو کہہ دیا بے عزت کر دیا نہیں کرنا چاہیے. سب مجھے معاف کر، کیا کہتا ہے؟ کہتے مجھے معاف کر. اللہ کو کہتا ہے اللہ کو معاف کر، جو غلطی ہوئی مجھ سے ذرا ملامت کرنے والا قدرے بہتر. بعض لوگ معاشرے کے اندر کہتے کہ یہ رکھتے لگانا پہ زیادہ بہتر ہے، ایک کام کی کرو ادھر سے گناہ ہو جائے، تو ایسا بیلنس ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، بہت زیادہ مزہ کے بھی نہیں گھسنا چاہیے. ان جملے سننے کو ملیں گے آپ. بہت تکلیف میں نہیں گھسنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے. لیکن جب لوگ گناہ ہو جائے تو اس طرح زندگی گزرے بالکل پورا پورا دین میں گھس جائے ایسا. میرے عزیزان محترم، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ نفس لوامہ ایک بیلنس والا نفس بالکل دیکھی بھی ہو مجھے اتنا حل ہو جائے تو چلو جس کو سمجھ کرتے بھلے ایسی زندگی گزرنے چاہے. غلط تھا. اللہ نے تو ہمیں سب سے اونچا معیار دیا ہے نفس کا، وہ سننے والا. وہ جب آپ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ نفس لوامہ یہ بیلنس زندگی نہیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن نفس ہمارا سے ذرا کم جو کمال کا نفس ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر 30واں پارہ اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے بتایا. وہ نام تیسری قسم نفس سورۃ فجر 30واں پارہ آیت نمبر 27. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ تیسری قسم. پہلی قسم نفس امارہ، دوسری قسم نفس لوامہ، تیسری قسم نفس مطمئنہ. قرآن مجید کے الفاظ نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس، وہ نفس ہے جس کو نیک کام کرنے میں مزہ آتا ہے، جس کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے میں مزہ آتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں ساتھ دینے کا مزہ آتا ہو، بیمار کی بیمار پورتی کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کے دکھ کو دیکھ کر کسی کو دکھ میں دیکھ کر یہ بے چین ہو جاتا ہو کہ میں کس طرح اس کے کام، کبھی زلزلوں میں کام آ رہا ہے، کبھی سیلابوں میں کام آ رہا ہے، کسی چیز میں کام آ رہا ہے، کسی چیز میں کام آ رہا ہے، کبھی موسمی حالات میں ایک دوسروں کے کام آ رہا ہے، کبھی گرمی کے موسم میں کسی کے کام آ رہا ہے. نفس امارہ کو لوگوں سے چھین کر کھانے میں مزہ آتا ہے، اور نفس مطمئنہ کو دوسروں کو کھلا کر مزہ آتا ہے. یہ فرق ہے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. یہ بھی اللہ مجھے نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا کہ دوسرے کا روزہ افطار کرواؤ، دوسرے کو روزہ کھلواؤ.
اور ضرور نہیں اس کے لیے ہزاروں روپے سینکڑوں روپے خرچ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ نہیں سکل لنا ہم میں سے ہر شخص تو وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روزہ کھلوانے کے لیے چیزیں ہوں. ہم نے ہر ایک چیز کتاب کو نہیں روزہ کھلوانے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ولو من شرۃ, اگر سے دودھ کو ایک پانی کا اور من لبن یا ایک دودھ کا اور لسی کا دودھ کا یا ایک دودھ پانی کسی کو پلا دیں گے روزہ کھلوا دیں سواب آپ کو پورے دیں گے. لیکن اگر کسی کا پیٹ بھر کر آپ افطاری کروا دیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما, جو روزے دار کا پیٹ بھر کر اس کو کھلا دے. من اشبع صائما, روزے دار کو سیر کر کے تو پیٹ بھر کر اس کو کھلا دے, پانی بھی کھانا. سقاه اللہ من حوضه, تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کو اس کو پانی پلائے گا. لم يظمأ حتى يدخل الجنة, پھر یہ بندہ پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ جنت سے داخل نہیں ہوگا. اس کو سمجھنا ہے کہ اس تعلیم کو کروانے کی اس کا اثر کیا ہے. وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے اندر انسان کے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے انسان کو سمجھایا. سب سے پہلے انسان کے اندر قوت ایمانی ہونی چاہیے, قوت ارادی ہونی چاہیے. تزکیہ نفس کو پاکیزہ بنانا, کس چیز سے پاکیزہ بنانا کون سا کام تھا؟ تزکیہ نفس, اپنے نفس کو نیک کاموں کا عادی بنانا اور بری عادتوں سے برے کاموں سے اپنے نفس کو دور کرنا. تزکیہ نفس پورا ہو کوئی مشکل بات نہیں. اپنے نفس کو اچھی باتوں سے, اچھی سوچوں سے, اچھی عادتوں سے, اچھے کاموں سے سجانا, اس کو کہتے ہیں نفس کو پاکیزہ بنانا. اور اس نفس کے اندر سے بری سوچوں, گناہوں کی سوچوں, گناہوں کے کاموں اور اللہ کی نافرمانی والی عادتوں اور مزاجوں کو نکال دینا. جیسے غصے کو نکال دینا, حسد کو نکال دینا, بغض کو نکال دینا, مال کو نکال دینا, آپس کی نفرتوں کو نکال دینا. یہ نفس پاکیزہ ہوتا چلا جائے. اور اگر بغض ہوگا, کینہ ہوگا, نفرتیں ہوگی, یہ نفس میلا ہو جائے گا. پھر تکلیف پہنچا کے مزہ ہے, پھر دوسرے کا بتا کے مزہ ہے. حب مال ہوگی, مال کی محبت ہوگی تو دوسروں کا مال کھا کر مزہ ہے. حب مال نہیں ہوگا, مال کی محبت نہیں ہوگی, دوسروں کو کھلا کر مزہ آئے گا. کوئی شخص جس نے روزہ رکھا ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر پریکٹیکل کرواتا ہے کہ ایک انسان میں ایک اندر تزکیہ نفس کرنے کی پوری طاقت موجود ہے. ایسے اللہ تعالیٰ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے. وہ بندہ جو روح کہتا ہے کہ جی وہ گناہوں سے بچنا ہو تو اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے تو گناہگار لوگوں کا گناہ کرو. ایسا بندہ کہ جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں 3-4 بجے پیاس کا وقت ہوتا ہے, ایک بندے کو بند کمرے میں ٹھنڈا پانی, پاکیزہ پھل, کھانے کی چیزیں بند کمرے میں موقع فراہم کیجیے. جیسے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا, کبھی نہیں کھاتا. باہر نکلے تو کچھ نہیں کہ اس نے لینا تھا کر کھانے سے پیلے سے پانی اتنی پیاس لگ رہی گرمی کا موسم ہے تو آگے نے کیا کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج میں نے روزہ رکھا ہوا, اللہ سے صرف یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا مطلب سے کہ شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں, کوئی کنڈر نہیں کرا, کوئی یہ نہیں کہ کھاؤ کو بھاگ نہیں کرو, کوئی کچھ نہیں. آج روزہ رکھنے والے کو اللہ تربیت دے گا کہ بند کمرے کے اندر, اور سے سننے والا جملہ ہے, بند کمرے کے اندر کس چیز نے شخص کو حلال کھانے سے روکا, ٹھنڈا پانی پینے سے, حلال پانی پینے سے کس چیز نے روکا کہ قوت ایمانی کی چلتا نہیں چلا. اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا سب کچھ نہیں, تو قسم نہیں کھانی, صرف نیت, صرف نیت سے دل کا ارادہ, دل کا ارادہ, دل میں کو کھایا
زبان سے لے لیا جائے تو بہت اچھا ہے. ایک صاحب روزے میں اثر کے وقت میں اثر کے کہنے لگی تھی وہ مولانا آج میں نے وہ روزے کی نیت ہی کرنا بھول گئے, روزے کی نیت کرنا بھول گیا اور پوچھ رہے اللہ کا بندہ اثر کے وقت نیت کیسے کرے پہلے کرنے نہیں چاہیے. اب وہ اثر کے وقت پوچھ رہا ہے کہ آج میں نیت کرنا بھول گیا. اچھا ساری کھائی تھی کہہ کے جی ہاں ساری کھائی. میں نے کہا پھر اس کے بعد سے نہیں کرا تھا میں کچھ کھایا پیا تو نہیں, کہنے کے نہیں. میں نے کہا کیوں, کہنے کے روزہ. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اصل میں وہ بیچارہ پتا کیسا ہو جاتا ہے, کیلنڈر کی عمر نہیں عربی بات لکھی ہوتی وہ لکھا ہوں لازم نویں تو من شاہ رمضان, میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, کل کے بعد روزے کی نیت کرتا ہوں, وہ اس میں وہ پڑھا. حالانکہ وہ نیت مصنون نہیں ہے, سنت سے حدیث سے ثابت نہیں, وہ عربی میں نیت کرنے کا طریقہ ہے. نیت کس کو کہتے ہیں, دل کا ارادہ. دل کا آپ نے دل میں ارادہ کیا ہوا اور نیک کام کرنے کا, روزہ رکھنے کا, آپ کا روزہ, آپ کا روزہ. آپ نے نیت کی دل میں ارادہ کیا تو میں اس کی مدد کروں گا, اللہ تعالیٰ کو ثواب عطا فرمائے, اس ارادے پر ثواب عطا فرمائے, اس نیت پر ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور جب انسان کام کو کر لیتا ہے تو نجات الحسن کی طرح وعد و مصالحہ, جب بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے. رمضان میں نفلی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب دیتا ہے. آج یہ انسان رمضان کے اندر اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے. ایک انسان جو آج روزے کے اندر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت نماز, صرف 5 وقت نماز پڑھنا رمضان کے اندر, یہ انسان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لیتا ہے کہ 5 نمازوں میں اس کو فکر ہے, میں نے کپڑے بھی گرے پاک رہے, میرا بدن نہیں پاک رہے, میرے کپڑے پاک رہے, میرا بدن پاک رہے, تو 2 منٹ نماز پڑھنی کی, 2 نماز پڑھنی کی, نسل کی پڑھنی کی, مغرب کی پڑھنی, عشاء پڑھنی کی, فجر کی نماز پڑھنی, ساری کے وقت سوچ رہا ہے. جسم کو بھی پاک رکھ رہا, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھ رہا, اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنا رہا, اس کا دل بھی پاکیزہ ہو رہا. اسی لیے رمضان کے اندر جب نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے تو عبادات میں مزہ آتا ہے. میں نے کہا نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کو عبادات میں مزہ آتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس کو نماز میں مزہ آتا ہے, جس کو روزے میں مزہ آتا ہے, جس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے, جس کو درود شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے, جس کو اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے, جس کو دوسروں کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے. بعض لوگوں سے رہا ہے وہ کیا مصیبت ہے دوسروں کے کام کرتے ہیں, کیا پتا ہے اس کو مزہ ہی کس میں آتا ہے, دوسروں کے ساتھ مدد کرنے, دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے, دوسروں کے کام آتا ہے. یہ انسان نفس مطمئنہ والا ہو جاتا ہے جب دوسروں کو کھلا کر کرتا ہے, تو بھوکا رہتا ہے, دوسروں کو کھلا اس کو جب مزہ آنا شروع ہو جائے, یہ نفس مطمئنہ جب اس کو نماز میں مزہ آنے لگ جائے, جب اس کو قرآن میں مزہ آنے لگ جائے, جب اس کو نیکی میں مزہ آنے لگ جائے, نفس مطمئنہ. اب دعا ہے کہ اللہ کو دے کر اس رمضان مبارک کی پاکیزہ تربیت کے ذریعے ہمیں سب کیا نفس کی نعمت عطا فرمائے کہ ہمارے نفوس نفس مطمئنہ بن جائے, نفس مطمئنہ بن جائے. جس طرح رمضان میں نیک کام کر کے, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے مزہ آتا ہے, اللہ رب العزت یہ نیکی کا مزہ ساری زندگی عطا فرمائے. دعا فرمائیں الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ہمارے گناہوں سے معاف, ہماری نفسوں کو تعلق سے معاف, یا اللہ مغفرت کا عطا جاتی ہے, خوب اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پھر اس کے بعد ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. یا اللہ نفس ہمارا جو ہر جان چھڑا دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر, دکھ میں دیکھ کر مدد نہ آئے. ایسا ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ جو دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتا, دوسروں کے مال کو نہیں کھاتا, حرام مال نہیں کھاتا. اے اللہ اس سے حلال حاصل کرنے والا نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ نماز میں مزہ آنے لگ جائے ایسا نفس مطمئنہ بنا. یا اللہ حلال مال کھانے میں مزہ ہے, قرآن کرنے میں مزہ ہے. یا اللہ ایسا نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے میں مزہ ہے, نفرتیں ختم ہو جائے. اے اللہ ایسا نفس مطمئنہ عطا فرما.
ہمارے گھر والوں ہمارے رشتے داروں ہمیں خود اے اللہ ہمیں ہر ایک کو نفس مطمئنہ عطا فرما اے اللہ نفس مطمئنہ جس کے لیے تجھے جنت میں نعمت رکھی ہے اے اللہ اس رمضان کی نیک ساعتوں کی اے اللہ کتنی قدر والی ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کے حاضر موجود ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر جو بیمار سب کو شفا حال میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر یا اللہ ایک ایک ساتھی جو بیٹھا ہوا ہر ایک کے گھروں میں یا اللہ سکون آتا یا اللہ جو بھی اولاد ان کو نیک اولاد آتا جو اولاد والے ان کو نیک اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو اولاد بچے میں جواب ہو چکے یا اللہ جو ان کے رشتوں کے بارے میں فکر ہو اللہ سے نیک رشتے آتا فرما خیر والی زندگی آتا فرما سکون والی عافیت والی زندگی آتا فرما برکت والی زندگی آتا فرما یا اللہ جس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر ایک کے رزق میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ایمان کے ساتھ قدم میں عطا فرما ایمان کا خاتمہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ